أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. حضرات گرامی، معزز خواتین اسلام، آپ حضرات کے سامنے جن آیات کو ابھی تلاوت کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 سے لے کر 37 تک ہیں۔ قرآن مقدس کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام ان کی پیدائش، ان کا اکرام و اعزاز اور ان کا فرشتوں پر فوقیت رکھنا بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس روئے زمین پر خلیفہ بنانے جانے کو اور ان کے اس روئے زمین پر ذمہ داری کے سونپے جانے کو فرشتوں کے سامنے بیان فرمایا تھا، اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فوقیت اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم اور اس کی برکتوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ عبادت کی افضلیت اور اس کا افضل ہونا علیحدہ چیز ہے، اور علم کا الگ ہونا، علیحدہ ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ان آیات میں سمجھایا ہے کہ عبادت اور چیز ہے۔ عبادت پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، عبادت دونوں کر سکتے ہیں۔ علم یہ خاص صفت ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ کی ذات سے علوم نکلے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے علم کا سلسلہ چلایا گیا، تو علم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قرآن کے اعتبار سے بہت ہی افضل چیز ہے۔ اور علم پھر وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، علم ایسا علم جو ہم کو جنت اور دوزخ کو سمجھا دے، اچھے برے کی تمیز ہمیں بتلا دے، وہ علم یقیناً اللہ رب العزت کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو
اللہ رب العزت نے علمی فوقیت بھی عطا فرمائی، اشیاء کے نام بتلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پھر اللہ رب العزت نے ان کو گنانے اور شمار کرانے کا حکم فرمایا کہ بتلا دیجیے ان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام اور ان کے کام سب بتلا ڈالے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 33 جو تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم بتلا دے ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان اشیاء کے نام بتلا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے کہا نہ تھا تم سے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک مجھے چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھے وہ بھی معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے اس سے پچھلی آیت میں بیان فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک مجھے جو معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہانہ بنا کر اللہ رب العزت اس روئے زمین کی نگرانی حضرت انسان کو عطا فرمانا چاہتے تھے، اپنا نائب بنانا چاہتے تھے۔ روئے زمین کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے کو شروع فرما دیا۔ ذریت بڑھتی چلی گئی اور دھیرے دھیرے خاندانی نظام اور دھیرے دھیرے قبائلی نظام اور اللہ کے بندے اس روئے زمین پر پھیلتے چلے گئے۔ اس سے پہلے جو سرکشی کی گئی تھی اس روئے زمین کے اوپر، جو فساد مچایا گیا تھا جناتوں کے ذریعے سے، تو فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا تھا کہ ان کو کھدیڑ دیا جائے، اب علاقوں کو خالی کرایا جائے۔ بیابانوں میں بھیج دیا گیا، پہاڑوں پر بھیج دیا گیا، دریاؤں کے علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ اصل جو زمین اور جس پہ رہا جاتا یا انسانیت کو آباد کیا جاتا، اللہ رب العزت نے اس کو خالی کرا دیا۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو غیب کی چیزیں معلوم، چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں آسمان میں، تمام آسمان میں جو کچھ ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے دلوں میں جو جو اعتراضات تھے وہ یقیناً اللہ رب العزت کو معلوم تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مجھے علم ہے، میں بخوبی واقف ہوں کہ وہ زمین کے اندر انسانوں کے ذریعے سے کیا کیا کارنامے انجام دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھے معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں آدم کا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، وہ نہ مانا اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ نافرمانوں میں، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب باقاعدہ طور پر اللہ نے تیار فرما دیا تو حکم فرمایا فرشتوں سے کہ اب ان کا سجدہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، تعظیم کا سجدہ۔ اللہ رب العزت نے فوقیت دلائی حضرت آدم علیہ السلام کو، علم کی فوقیت، علم کی برتری اور تعظیمی سجدہ۔ جیسے روئے زمین پر یہ خلیفہ بنائے جانے کے لیے ان کو پہلے سے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ پوری روئے زمین اور اس کے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ ایک ذمہ دار ہے، ان کی ماتحتی رہے گی، کوئی بھی آئے گا ان کی ماتحتی میں کام کرے گا۔ اللہ کا خلیفہ کوئی بنایا جائے گا تو رعایا اس کی ماتحتی کو قبول کرے گی،
اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دے کر ثابت فرما دیا کہ اب ان کی ذمہ داری میں روئے زمین کا نظام چلایا جائے گا۔ ابلیس اس نے انکار کر دیا۔ جب کھدیڑے گئے سارے اجنہ، دوڑائے گئے، تو اس نے اپنا تعلق دھیرے دھیرے بنا کر آسمانوں پر رسائیاں پہلے سے بھی تھیں، اور پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو سیف کر لیا کہ ہماری جان بخش دی جائے، نیک بن گیا۔ تمام فرشتوں کے درمیان میں آنا جانا ایک نظام کے تحت میں چلتا رہا۔ اسی لیے یہ سمجھتا تھا کہ یہ ذمہ داری روئے زمین پر ذمہ دار بنایا جانا ہمارا ہو سکتا ہے، ہم اچھے بنے رہیں گے، ماحول بنائے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن ہمیں ذمہ داری دے دی جائے۔ اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ذمہ دار بنانے کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا، تو اسی نے صرف اس بات کی وجہ سے انکار کیا کہ اس کا اپنا کبر سامنے آیا، یہ تو ذمہ داری ہماری تھی۔ تو جناتوں میں کا ایک یہ ابلیس، اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار دیا، پھر وہاں سے لعنت برسائی گئی اس کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور اس نے اصلاً یہ سجدہ ہی نہیں کہ تعظیم کے سجدے کا انکار، اصلاً اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی۔ نماز ہے اللہ کا حکم ہے، روزہ ہے اللہ کا حکم ہے، اس سے ہمیں انکار کی بالکل بھی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں، انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے جتنے بھی احکامات جو فرائض ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لازم فرمائے، ان کا کرنا ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے۔ نماز فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، نماز نہ پڑھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدیں سنائی گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ مردوں پر بھی نماز فرض ہے، عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ علم دین مردوں پر بھی فرض، عورتوں کے اوپر بھی فرض۔ ہم جانیں کہ اللہ رب العزت نے کیا شرعی احکامات ہمارے لیے نافذ فرمائے۔ شرعی احکامات اللہ نے کن کن شرعی احکامات کو ہمارے لیے لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ نکاح کے لیے کیا ہے، عقیقے کے لیے کیا ہے، مصنون اعمال کے لیے ہمیں کیا کیا شریعت روشنی دکھلاتی ہے، یہ سب ہمارا جاننا ضروری ہے۔ قربانی کے احکامات ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ حلال و حرام بزنس یہ ہمارا جاننا ضروری ہے۔ ہم بزنس کرتے ہیں، کبھی کیا ہمارے دل میں کھٹکا کہ ہمارا بزنس حلال طور پر ہو رہا ہے یا حرام طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بزنس کرنے کا حق عطا فرمایا ہے، لیکن حلال بزنس اللہ کے یہاں مقبول ہے، حرام پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پکڑ کا معاملہ ہے۔ نکاح کا موقع ہوتا ہے، ہم سب رسمی چیزیں کر لے جاتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے کن چیزوں کا کیا جانا ضروری ہے، کن چیزوں کا کیا جانا ضروری نہیں ہے، یہ جاننا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ رسمی کوئی کام ہو رہا ہو، شادیوں کے اندر دوسروں سے سنی سنائی بات کا علم ہو، اس کا بھروسہ اور اعتماد نہیں۔ خود ہمیں کسی معتبر ترین علماء کرام کے ذریعے سے کوئی بات سند کے ساتھ، یا ہم ڈائریکٹ ان سے کوئی چیز کو پوچھ سکتے ہوں اور پوچھا ہو تو وہ چیز قابل عمل اور قابل اعتبار ہے۔ تو سیکھیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے اپنے حکم کو لازم و ضروری قرار دیا۔ جب تک ہم اللہ کی فرما برداری پر قائم رہیں گے، اللہ کی اطاعت ہم کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہماری عزتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ جب جب ہم نے نافرمانی کی اور جب جب ہم اللہ کے احکامات سے دور ہوں گے، اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی گرفت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سارے فیصلے ہمارے خلاف اترتے ہیں، تو ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ یہی ابلیس نے کیا تھا، اللہ نے اسے دھتکارا، آج تک قرار نہیں ملا، آج تک سکون نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے ایسی پھٹکار لگائی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ نافرمانوں میں سے۔ یہ کہ اللہ کے علم غیب میں تھا کہ ہاں یہ ایسا کرے گا، یہ کہ انکار کر کے ہو گیا ہے۔
انکار کر کے یہ نافرمانوں میں اور انکار کرنے والوں میں ہو گیا، کافرین، انکار کر دیا اللہ کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے احکام کا، اللہ کے حکم کا اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ کا حکم یہ بڑی چیز ہے۔ نماز کے لیے مائیں بہنیں، بھائی، گھروں کے اندر بھائیوں کا مزاج، بزرگوں کا مزاج نماز کے وقت میں نماز کا ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کے وقت اللہ کی فرما برداری کا مزاج۔ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہوں، ایمان والے بھی ہوں، اور رمضان المبارک میں چند پیسوں کی خاطر ہمارا روزہ چھوٹ جاتا ہو؟ کہ بازار لگاتے ہیں، بہانہ کیا؟ بازار لگانے جاتے ہیں، بازار میں مال لے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے لکھا ہے صاف طور پر کہ کام کو کم کر دینا، مشقت والے کام چھوڑ دینے یا کم کر دینے، جتنا ہم لوڈ سہ پائیں روزے کے ساتھ اتنا ہی کہا گیا ہے۔ روزہ چھوڑنے کا حکم کہیں نہیں، الا یہ کہ ایسا عذر کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہو کہ یہ عذر شریعت میں قابل قبول ہے۔ اچھا ہو جائے گا آدمی، حالت مرض میں اچھا ہو جائے گا، روزے کی قضا کرے گا۔ بزرگ اور بھائیو، اللہ رب العزت کے حکم کو ہر آن ہر لمحہ ہمیں پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ نماز چھوٹتی ہے، اس کے لیے قضائیں رکھی گئی کہ قضا نماز ادا کر لی جائیں فوری طور پر، ذمے میں باقی نہ رہے۔ جو بوڑھے بزرگ ہیں جن کی نمازیں چھوٹی ہیں، ان کے لیے ادا کرنا ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے طاقت آ جائے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا نخواستہ دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے، تو اب فدیہ ادا کیا جائے۔ نماز، روزہ، قرآن، حج، زکوٰۃ، یہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائے۔ اللہ کا ایک ایک حکم اور اس کی تعمیل ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم، عین شریعت پردے کا حکم، علماء کرام سے معلوم کر کے، دریافت کر کے، کپڑوں کے پہننے سے لے کر کے اور چہرے کے اور ہاتھ اور ہتھیلیوں کے چھپانے تک تمام چیزوں میں شریعت کو جان لے، پہچان لے، تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ورنہ سنی سنائی بات کہ ہم کو تو لگ رہا ہے کہ ہم برقعے میں ہیں، ہم کو محسوس ہو رہا کہ ہم پردے میں ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کی نگاہ میں پردہ کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں کس پردے کو پردہ کہا گیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم جب پورا کرنے والے ہوں گے، جب شریعت کے مزاج کے موافق ہم اپنے کام کو کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا عمل کسی کے کہنے کے حساب کا چل رہا ہے اور یا ہمارے خود کے حساب کا چل رہا ہے اور شریعت کے موافق نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو پردہ بھی شرعی اعتبار سے جو پردہ کہا گیا، ایک ہے چہرے کا ڈھکنا، یہ والا پردہ، اور ایک ہے خود لباس کا اپنا پردہ۔ یہ شرعی اعتبار سے خواتین کے لیے ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کو بھی باقاعدہ طور پر مینشن کر دیا گیا، شامل کیا گیا۔ گاڑھا موٹا لباس، حرارت کو، گرمی کو برداشت کر لے جائے، محسوس نہ ہو بدن کے اوپر، ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس، اس کو باقاعدہ طور پر کیٹیگری اس کی بنائی گئی، ایک لسٹ ہے وہ کہ کیسا ہمارا خواتین کا لباس کیسا ہو۔ شریعت نے یہ چیز ہمارے سامنے پیش کی۔ شریعت کے حساب کا پردہ اللہ کو مقبول ہے، شریعت کے حساب کی فرما برداری اللہ کو مقبول ہے، اور اس کے خلاف اگر ہمیں، تو پھر ہمارا یہ پردہ اور ہماری یہ فرما برداری بھی قابل قبول نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا خوب مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں سمجھایا اور بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے لیے جب فرشتوں کو حکم کیا گیا تو فرشتوں نے فرما برداری کی۔ اللہ کا حکم اس وقت یہی تھا کہ فرشتوں کے سامنے جھکا جائے اور تعظیمی سجدہ کیا گیا۔ اور ابلیس نے دوسری آیات میں ابلیس کا بھی ذکر آیا کہ اس نے دلائل دیے کہ ہم تو آگ سے ہیں، ہم زیادہ ایسے ہیں، ہم زیادہ قابل ہیں، ہم زیادہ تعظیم کے لائق ہیں۔ آدمی خود کہہ رہا ہو کہ ہم بہت قابل ہیں، بہت کچھ ہیں۔ اس وقت کیا تھا
اللہ رب العزت کا حکم بڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کا حکم اگر یہ ابلیس کرتا تو یقیناً اللہ کی فرما برداری میں شامل ہوتا۔ تو کبھی کبھی موقع ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے کے حکم کو تعمیل کر رہے ہیں، اپنے عمل میں لا رہے ہیں، مان لیں اس کا کہنا، اس کا حکم مان لیں، یہ اس کو محبوب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا، سمجھا دیا کہ اصل ہے اللہ کا حکم، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہیں۔ نکاح کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ کیسے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی شادیاں ہوں، کیسے نکاح ہو، جہیز کا مسئلہ ہے، ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کیا یہ لازم قرار دیا۔ ہم موٹے سے دماغ میں سوچیں کہ یہاں تک ضرورت کے سامان تک تو ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن کیا اس کے علاوہ ایکسٹرا پیسہ، ایک موٹی رقم سامنے رکھ کر دی جا رہی ہے اور اس کو ہم لازم و ضروری سمجھیں کہ نکاح کا ایک جز اور حصہ بنتا جا رہا ہو؟ یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں۔ تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہم جس راستے پر ہیں اللہ رب العزت نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے یا ہم خود سے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے عمرے کا عمرہ کیا جا رہا ہے آدمی، حج پہ حج کیا جا رہا ہے آدمی، بعض مرتبہ بتایا بھی جاتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے علماء کرام سے کہ ہم نے 5 حج کر لیے، 10 عمرے کر لیے، اب کیا ہمارے لیے شریعت کرتی ہے؟ خود ہی سے کیے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ ہمیں علم دین کی طرف رکھنی چاہیے، ہم سیکھیں کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم کیا کہتا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان کیا ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ملتی۔ اگر ہم اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے موافق چل رہے ہیں تو ہمارے سارے کام کے، اور اگر ہم اپنے حساب سے چلے جا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہم جب کبھی دنیا کے اندر ہم سے متعلق کام اور اعمال انجام پا رہے ہوں تو ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہم سے چھوٹ نہ رہا۔ ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوں، کسی کی خدمت میں لگے، نیک کام میں لگے، نماز کا موقع ہے تو ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ مردوں کے لیے نماز جماعت سے رکھی گئی، یہ بھی اللہ کا حکم کہ جماعت سے نماز ہماری جماعت کے ساتھ ادا ہو رہی ہے۔ اس میں سستی، ارے ابھی پڑھ لیں گے، ابھی چلے جائیں گے، بعد میں جا رہے ہیں، یہ بھی پھر بعد میں ہم جماعت بنا لیں گے، یہ الگ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بعد میں جماعت بنانے کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ پہلی فرصت میں ہمارا مزاج ہو کہ شرعی اعتبار سے اول وقت جا کر جماعت میں شامل، کبھی کبھار ہو جائے 6 مہینے پر، 1 سال میں، 2 سال میں کہیں ایک جماعت چھوٹی ہماری، سفر میں ہے یا کسی اور موقع سے ہماری جماعت چھوٹی، تو ہم کئی لوگ تھے جہاں پر ہم نے سوچا کہ ہم لاؤ جماعت بنا کر نماز ادا کریں۔ اور اگر یہی محلے میں رہ رہے ہیں، چھوٹی سی مارکیٹ کے اندر دکان ہے اور سامنے کی مسجد، اور پھر ہم اپنے کام کی وجہ سے نماز کو قضا کرنے کے بعد پھر جماعت بنا رہے ہیں۔ بزرگ اور بھائیوں، ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، عورتوں کے لیے نماز، وقت پر نماز، ان کے اپنے گھر کی نماز، کونے کی نماز، بیڈ روم کے اندر جو سب سے زیادہ پردے کی جگہ ہو، ایسی جگہ نماز ان کی سب سے افضل نماز ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پردے کا پورا لحاظ، کبھی کبھی گھروں میں برآمدے ہوتے ہیں، دیور ہیں، دیگر حضرات بھی گھر میں موجود ہیں، جیٹ لوگ ہیں، اب ایسی کھلی جگہ پر ایک خاتون کا نماز ادا کرنا یقیناً پردے کے خلاف ہے۔ جہاں اپنا بیڈ روم ہے، جہاں ایسا برآمدہ کی اندر کا برآمدہ ہے، جہاں باہر کا کوئی مرد نہ آ سکتا ہو، ایسی جگہ پر نماز ہماری ماں و بہنوں کی افضل ترین نماز ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ایسی نماز پر بڑے بڑے وعدے کیے گئے۔ تو اصل ہے اللہ کا حکم اور اللہ کی فرما برداری۔ اس آیت میں، آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے کہ اللہ کا حکم بڑا، ابلیس نے نہیں مانا، اللہ نے اسے دھتکار دیا۔ ابلیس کوئی نام بھی نہیں رکھتا ہے، اپنی اولادوں کا کوئی نام بھی ابلیس نہیں رکھتا ہے، شیطان اپنی اولاد کا کوئی نام بھی نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا اسے دھتکار دیا
روئے زمین پر بھی اللہ رب العزت نے اس کی حقارت کو اتار دیا، اور دنیا میں اللہ کے نیک بندوں نے اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن جانا۔ ہم سب کا، ماں و بہنوں کا، پورے گھرانے کا، پورے خاندان کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے تو وہ شیطان ہے، جو ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہر لمحہ لگا رہتا ہے، ہر آن لگا رہتا ہے، بیوی پیچھے لگا رہے گا کہ اپنی شوہر کی فرما برداری نہ کرنے پائے، بھائی بھائی کو لڑائے گا یہ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے پائے، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑائے گا یہ ایک دوسرے کے حق کو ادا نہ کرنے پائے۔ ایسا ہمارا دشمن، جس کو یقیناً شریعت نے سب سے بڑا دشمن ہمیں قرار دیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، تو ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے حقیر بنایا، اسے ذلیل و رسوا کر دیا صرف نافرمانی کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی اللہ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فرما برداری نماز بہت اہم چیز ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنا یہ بہت بڑا فریضہ، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور علم دین کا حصول جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، علم یہ علم بہت اونچی چیز ہے۔ بچوں کو بھی پڑھنا ہے، بچیوں کو بھی پڑھنا ہے۔ علم دین اور علم دنیا دونوں پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو جو شریعت مخالف ہے، یا بچیوں کے لیے ایسا ماحول نہ ہو جو شریعت کے مخالف ہے۔ بے پردگی کے ساتھ ایک ہی بینچ ہے، اسی پہ لڑکی بیٹھی، اسی پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، جیسے آج کل کا کالج کا نظام ہے، اسکولوں کا نظام ہے۔ تو بزرگ اور بھائیوں، شریعت نے علم کے حصول سے ہمیں منع نہیں کیا ہے۔ علم دین، علم دنیا۔ امت کو ڈاکٹر حضرات کی بھی ضرورت ہے، جو سب سے پہلے نمبر 1 کے مسلمان اپنے رب کو پہچاننے والے، رب کا جو فرما بردار بن جائے گا، رب کا جو اطاعت گزار بن جائے گا، ایسا انسان کسی انسان کی زندگی کے ساتھ کبھی بھی کھلواڑ نہیں کرے گا، کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ جو اپنے رب کے لیے فرما بردار ثابت ہوگا، مطیع ثابت ہوگا، ایسا شخص اور ایسا فرد کبھی انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پورے انسانوں کے لیے مفید ترین بنا کر اس دنیا میں چھوڑا ہے۔ مفید ترین، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی اگر کوئی انسانوں کی ٹیم تیار فرمائی گئی تو وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، سب کے لیے فائدے مند، امیر غریب اپنے پرائے، سب کے لیے انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ انسان خوش ہوئے، اللہ کے بندے خوش ہوئے کہ یقیناً یہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں روئے زمین کی ذمہ داری عطا کرے۔ تو ایسا ہمیں بھی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ضرورت بھی ہے کہ ہم سب علم دین، علم دنیا حاصل کریں۔ ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کا وقت ضائع کر رہے ہیں، بچیوں کو بھی علم حاصل کرائیں، لیکن شریعت کے اندر اور اس کے ماحول میں ہم اگر ادا کرا رہے ہیں تعلیم تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہے۔ ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتی ہیں اور لیکن نماز کے تعلق سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری بچوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ اسلام کے خلاف ان کو دل میں وسوسے چلنے لگتے ہیں کہ یہ میٹر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، شریعت کا یہ حکم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بزرگ اور بھائیوں، اس لیے کہا گیا کہ بچپن میں ہم مضبوط ترین دین کا علم انہیں دے دیں تاکہ ان کا مزاج اسلامک مزاج ہو، ان کا مزاج شرعی مزاج ہو، ان کا مزاج اللہ کی فرما برداری والا بن جائے۔ تو ہمیں بچپن ہی میں فکر کرنی چاہیے، بچپن سے بچیوں کو اچھا ڈریس پہنانا ہے۔ گھروں میں عام طور پر اس پر نگاہ نہیں کی جاتی، یہ سب اللہ کی فرما برداری میں شامل ہے۔ اللہ کا حکم ماننے کی ہمیں اگر فکر ہو جائے تو یقین جانے ہماری زندگی میں رونق آ جائے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، 8 سال 5 سال 7 سال 4 سال کی بچیاں، ہم ایسی بچیوں کو ایسا ڈریس قطعاً نہ پہنائیں جو شریعت کے مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مخالف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں، گھر کی مائیں بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ ابھی بچہ ہے پہن لینے دیجیے، چھوٹی بچی تو ہے ابھی پہن لینے دیجیے۔ یقین جانے جب بچہ ابھی چھوٹی عمر میں
عادتیں اس کی ابھی مضبوط نہیں ہوئی، اپنی کسی چیز میں وہ مضبوط نہیں ہے۔ کسی چیز پر اسے پابند کر دیا جائے تو اس کا پابند ہو جاتا ہے، کسی چیز کے لیے آزاد کر دیا جائے تو بچہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسی عمر میں اگر ہم نے اس کو صحیح سلیقہ نہیں دیا اور صحیح تربیت نہیں دی تو ہماری یہ بچی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم یہ بہانہ کر دیتے ہیں ابھی بچی چھوٹی ہے، جو جی جائے پہنا لیں، تو پہناوے پر بچپن سے نکاح۔ ہماری مائیں بہنیں شرعی لباس اور ایسا لباس جو ان کے لیے پردے والا ہو۔ 4 سال کی 5 سال کی بچی، اس کا بھی اگر دوپٹہ سر کے تو اس کو محسوس ہو کہ ہمارے سر کا کوئی کپڑا ابھی نہیں ہے ہمارے سر پر۔ ایسا مزاج ہمیں بچپن سے دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بچی کل کو ہمارے اور ہماری قوم کے کام آ سکتی ہو، ہماری ماں و بہنوں کے کام آ سکتی ہو، اور پورے محلے کی خواتین کے لیے یہ بچی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تو بچپن سے مزاج بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ کیا ہوگا جب آپ ہاف بچپن میں پہنا رہے ہوں گے تو بڑے ہونے کے بعد اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پیر کھلے ہوئے۔ اور جن گھرانوں کے اندر بچیوں کو پورا لباس اور پورا ڈریس دیا جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی کا حصہ بھی کھل جائے، ایسی بچیاں گھبرا جاتی ہیں، مزاج نہیں ان کا پہننے کا۔ بچے چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں پہنیں گے، ہم کو پسند نہیں، پہلے منع کر دیں۔ یہ بچوں کا کیا ہے؟ مزاج، ان کا ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم نے کوئی ٹیسٹ ان کو دے دیا ہے تو پھر اسی کے حساب سے پوری زندگی وہ چلتے رہیں گے۔ تو بچپن میں ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں دوسرا یورپین ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ وہ ہمارا اپنا ٹیسٹ لے لیں، شریعت والا مزاج بنا ڈالیں اچانک سے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ایسا لباس پہنائیں جس میں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی ایک لمحہ میں نہیں کرنا ہے، نہ اپنی اولادوں کو کرنے دینا ہے۔ ایک ایک لمحہ اس بات کی فکر ہو کہ ہمارے گھر سے اللہ کی فرما برداری جاتی ہو تاکہ ہم اللہ کی نگاہ میں قابل قبول بن سکیں۔ تو ہمارے لیے تھوڑی سی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن کی آیات یہ سب ہمارے لیے، ہمارے اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ قرآن کوئی باہر کا نہیں پڑھتا، یہ دوسرے دھرم والے نہیں پڑھتے، اس کا مکلف اللہ نے ہمیں بنایا۔ ہم ایمان لائیں اس بات پر کہ اللہ کا آخری کلام ہے، ہم ایمان لائیں اس بات پر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا جانے والا یہ آخری کلام۔ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اس کے بعد اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اس کتاب کو فالو کریں، اس کتاب کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں اور عمل بھی کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العزت کی ہم سچے طور پر فرما برداروں میں شمار ہو سکیں۔ تو اسی لیے بزرگ اور بھائیوں اور ماں اور بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اس ملعون ابلیس کو الگ کر دیا کہ اس نے نافرمانی کی، اور اللہ کو نافرمانوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں فرما بردار بندہ یا بندی اللہ کے یہاں رتبہ اور مقام رکھتے ہیں، نافرمانوں کے اللہ کے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ نافرمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی محبت نہیں، نافرمانوں کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ اور کوئی بندہ اللہ کا فرما بردار ہو یا کوئی بندی اللہ کی فرما بردار ہو، اللہ رب العزت نے اس سے وعدے فرمائے، جنات نعیم کے وعدے کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں سے اسے مالا مال فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندوں میں بننے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا بھی شمار فرما برداروں میں ہونے لگے۔ تو آیت نمبر 34 میں اللہ نے بھی یہ سمجھایا اور بتلایا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تو کس طرح سے اللہ کے فرما بردار بن گئے، اور ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور کس طرح اللہ نے اسے اپنے یہاں سے بھگایا، اور پوری زندگی کے لیے اسے اللہ نے ملعون قرار دیا ہے۔ اللہ کی جانب سے اس کے اوپر پھٹکار برسائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جگہ سے، اپنے در اور دربار سے اللہ نے اسے پھینک دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیکوں میں اور نیک بننے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما برداری والے راستے اپنانے میں اور ان پر چلنے میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی